کیونکہ میری تقریر اس سرزمین پھولہر پر پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. یوں تو ملک کے گوشے گوشے میں ہوئی، مگر یہاں اس سرزمین پر پہلی مرتبہ ہو رہی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابیہ آئیں، کہا یا رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، اس کے لیے کوئی تحفہ عنایت فرما دیں. میرے نبی نے اپنے جسم اقدس کا پسینہ نچوڑ کر شیشی میں دے دیا، کہا لے جاؤ یہی دلہن کے جسم پہ مل دینا. اور جیسے ہی لے جا کر صحابیہ نے اپنی بیٹی کے جسم پہ وہ پسینہ مل دیا تو ان کا بیان ہے کہ صرف میری بیٹی کے جسم سے مشک و عنبر سے بہتر خوشبو نہیں آنے لگی، بلکہ اس سے جو نسلاً بعد نسلیں بچے پیدا ہوئے سب کے سب خوشبودار پیدا ہوئے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ساری کائنات مل کر اگر نبی کی مدحت کرے تو بولو کر سکتا ہے؟ کائنات کر سکتی ہے؟ اہل کائنات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اور گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں. گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں نبی کی تعریف و توصیف کا حق ادا کر دیا کہ ہماری زبان میں وہ تاثیر کہاں، وہ طاقت کہاں کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت کی شان و عظمت کو بیان کر سکیں۔ میرے نبی کی شان تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے، جگہ جگہ حضور کی شان و عظمت کا تذکرہ ہے۔ قرآن کے پاروں کو اٹھا کے دیکھو، کہیں اللہ برفعنا لک ذکرک کہتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا، کہیں کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب آپ خلق عظیم کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے۔ بے شمار سعادتیں، فضیلتیں قرآن پاک میں اللہ نے نبی کی بیان فرما دی ہیں، تو نبی کی تعریف کوئی کیا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کے سمندروں کے پانیوں کو اگر روشنائی بنا لیا جائے اور ساری دنیا کے درختوں کو اگر قلم بنا لیا جائے اور ساری کائنات مل کر کے لکھے تو بھی نبی کی عظمت کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا۔ اے رضا وصف عناصر تیرے نغموں پہ نثار، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاٹ، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اس شعر میں ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں حدیثوں کو اعلیٰ حضرت نے پرو دیا۔ یہی تو کمال شاعری ہے، فن عروض کا کمال ہے کہ اعلیٰ حضرت نے شاعری میں ایک دو نہیں بے شمار حدیثوں کو ایک ہی شعر میں پرو دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مثل ہیں، ان میں سے جن کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور فرماتے ہیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین وتمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ تم پر میری اور میرے صحابہ کی سنت لازم ہے، اسے داڑھ والے دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ نواجذ کا ذکر میرے نبی نے فرمایا اس لیے کہ سامنے کے دانتوں سے اگر کسی چیز کو پکڑا جائے تو آسانی سے چھڑایا جا سکتا ہے، مگر داڑھ والے جو دانت ہوتے ہیں اس سے اگر کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو اس کو چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، یعنی نبی کے جو صحابہ ہیں وہ نجم ہیں، ستارے ہیں۔ اور حدیث میں بھی آیا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی،
اطرت یعنی اولاد رسول، نبی کے خاندان والے اہل بیت. تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا فقط نجا ومن تخلف عنہا فقط غرق. میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جیسی ہے. جو اس کشتی پہ سوار ہو گیا کشتی اہل بیت پر، وہ کنارے پہنچ گیا، ساحل نجات کو پا لیا. اور جو اس کشتی سے دور ہو گیا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا، دھس گیا، ہلاک ہو گیا. تو میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کی کشتی کو تھام لو، صحابہ کی کشتی پہ سوار ہو جاؤ. اور ایک چیز اور سمجھ لو کہ اہل بیت میں اور صحابہ میں باہمی مناسبت یہ ہے حدیثوں کی روشنی میں کہ اگر کشتی کو چلانے والا پانی میں، سمندروں میں سمت مقرر کرتا ہے تو ستاروں کو دیکھ کر کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ستاروں کو دیکھ کر کے وہ یہ متعین کرتا ہے کہ کس طرف جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس رخ کی طرف جانا ہے، تو ستاروں کو دیکھ کر. اس لیے نبی نے صحابہ کا ذکر بھی فرمایا کہ صحابہ کے دامن کو بھی مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور صحابہ کے دامن کے ساتھ ساتھ تم جو ہے اہل بیت کے دامن کو تھامے رہو. اس لیے کہ کشتی اہل بیت پر جب تم سوار ہو جاؤ گے تو سمت دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو سمت دیکھنے کے لیے میرے اصحاب کی جماعت تمہارے لیے رہبر و رہنما ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ نجوم ہدایت ہیں اور میرے گھر والے اہل بیت یہ کشتی نجات ہیں. تو نجوم ہدایت کو پانے کے لیے کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ. اور جب تم کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ گے تو نجوم ہدایت کے ذریعے سمت مقرر کر لو گے کہ جانا کدھر ہے، راہ ہدایت کس طرف ہے. اور اس کو اعلیٰ حضرت نے ایک ہی شعر میں پرو دیا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یعنی فرقے تو دنیا میں بے شمار ہیں. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي. یہ حدیث افتراق امت ہے. حدیث افتراق امت کی روشنی میں تو 73 فرقے ہیں، مگر ان میں کون فرقہ جنتی ہے، کون جہنمی ہے، اگر اس کو جاننا ہے تو نجوم ہدایت کی طرف دیکھو، کشتی اہل بیت پہ سوار ہو جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. یعنی بیڑا اگر کسی کا پار ہے تو وہ فرقہ ناجیہ اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت و جماعت فرقہ ناجیہ ہے، نجات یافتہ فرقہ ہے، جو جنتی فرقہ ہے، جو نبی کا ماننے والا ہے، اصحاب رسول کا ماننے والا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے. تو میرے دوستو، اہل بیت رسول اللہ جن کے بارے میں نبی نے صحابہ کی جماعت سے فرمایا ترکت فیکم الثقلین، تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اے میرے صحابیوں، میں تم میں دو بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھاری بھرکم کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بڑی اہمیت والی چیز، بڑی پیاری چیز، بڑی انوکھی چیز چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. ان دونوں چیزوں کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے لن تضلوا، تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ دونوں چیزیں کون کون سی ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اولہما کتاب اللہ، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید. اور دوسری چیز اہل بیتی عطرتی، میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے، میرے اہل بیت یعنی میرے گھر والے. دیکھو اہل بیت کی شان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت تطہیر نازل فرما دی. رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے
میرے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تمہارے گھر والوں سے ناپاکی کو دور کر دے، یعنی تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تمہیں خوب پاک اور صاف و ستھرا فرما دے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں آیت تطہیر نازل فرمائی۔ جبھی استاد زمن علامہ حسن رضا خان اعلیٰ حضرت کے مجلے بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان۔ آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ تو میرے دوستو، یہ اہل بیت کی شان ہے کہ ان کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی۔ اور دیکھیے، آیت تطہیر کے بعد اہل بیت کی عظمت کو اجاگر کرتی ہوئی آیت پاک قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے میرے محبوب، آپ فرما دیجئے اپنے غلاموں سے، مومنوں سے فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ اگر میں تم سے کسی چیز کا سوال کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ میرے گھر والوں سے سچی محبت کرنا، میرے گھر والوں سے جو مجھ سے قریب ہیں ان سے محبت کرتے رہنا۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، ان سے مودت کرنا، محبت کرنا، اخلاق سے پیش آنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ اور اہل بیت رسول میں امام عالی مقام سید الشہداء ہیں، سید الشہداء، جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میرا حسین وہ ہے جو جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، حسن اور حسین یہ دونوں میری دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور میرے نبی امام عالی مقام کے بارے میں فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین اعظم نبی سے ہیں، مگر نبی حسین سے کیسے ہیں؟ تو اس کا فلسفہ جب میں نے اس حدیث پاک سے پوچھا تو حدیث پاک نے جواب دیا کہ سنو سنو، کربلا کے ریگستان پر جب دین اسلام پر یزیدی فتنے امٹ آئیں گے اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوگا یزیدیوں سے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے یزیدی کتے میدان میں سپر بن کر کے آ جائیں گے، میدان میں برسرے پیکار ہوں گے، ایسے وقت میں میرا حسین میرے دین کو زندہ کرے گا، میرا حسین میرے دین کی حفاظت کے لیے آگے آئے گا۔ اور میرے دوستو، تاریخ گواہ ہے، شاعر کہتا ہے اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشے بطول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن تو فاسقوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ یہ کربلا کا درس ہے کہ حقانیت کی راہ میں اگر تمہیں جان دینی پڑے تو دے دو، مگر کبھی حق سے انحراف مت کرو، حق سے اپنے منہ کو مت موڑو، اپنے چہرے کو حق کی جانب سے مت پھیرو، بلکہ حقانیت کا ساتھ دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جو فساد امت کے وقت میری سنت پہ عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب دیا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابرین، سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ حق بات ظالم حاکم کے منہ پہ کہہ دیا جائے۔ اب یزید سے بڑھ کے ظالم حاکم کون تھا؟ یزید سے بڑھ کر ناپاک فاسق و فاجر کون تھا؟
اتنا بڑا ظالم و جابر دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ میرے دوستو، جس نے خاندان رسول کے ساتھ غداری کی، جس ظالم و جابر نے امام عالی مقام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کے شہید کیا، ایسا ظالم و جابر کون ہو سکتا ہے کہ کربلا کے اس ریگستان میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں تھا، نہر فرات موجیں مار رہا ہے، یزیدی کتے پانی پی رہے ہیں، مگر اہل بیت کے اوپر پانی کا ایک ایک قطرہ بند کر دیا گیا ہے۔ کیا میرا حسین پانی کا بھوکا تھا؟ کیا اہل بیت پانی کے بھوکے تھے؟ کیا دودمان رسالت پانی کے بھوکے تھے، پانی کے پیاسے تھے، دانے کے بھوکے تھے؟ نہیں، اگر وہ چاہتے تو جو کہہ دیتے وہ ہو جاتا، مگر وہاں جان بچانا مقصد نہیں تھا، جان دے کر کے نبی کا دین بچانا یہی مقصد تھا۔ کربلا کے سپہ سالاروں کا، نبی کے گھر والوں کا یہی مقصد اصلی تھا کہ جان دے کر کے ہمیں نبی کا دین بچانا ہے۔ اور خدائے وحدہ لا شریک نے پہلے ہی کاتب تقدیر نے لکھ دیا تھا کہ کربلا میں حسین اعظم کو یہ امتحان دینا ہے۔ اگر اس کی دلیل اگر آپ کو چاہیے تو حدیث پاک اٹھا لیجئے اور حدیث کی روشنی میں سنیے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی جان جن کا نام حضرت ام الفضل بنت الحارث ہے، وہ زوجہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دوڑی ہوئیں، ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، کہا یا رسول اللہ، میں نے آج رات بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا نے پوچھا کہ چچی جان وہ خواب کون سا ہے، ذرا سناؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، خواب تو بہت زیادہ بھیانک ہے، سنانے کی طاقت نہیں ہے، میں کیسے سناؤں؟ نبی نے فرمایا کہ سناؤ، کیا خواب تم نے دیکھا ہے چچی جان؟ تو حضرت ام الفضل بنت الحارث کہتی ہیں یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے جسم نازنی کا ایک ٹکڑا گوشت کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا ہے۔ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا گوشت کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا، یہ بڑا بھیانک خواب ہے۔ نبی مسکرانے لگے، ایسے مسکرائے کہ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ میرے نبی مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں چچی جان، یہ خواب بڑا مبارک ہے، بہت شاندار خواب ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک نور کا پیکر آنے والا ہے، ایک شہزادہ آنے والا ہے جو تمہاری گود میں کھلانے کے لیے دیا جائے گا۔ دیکھیے کتنا مبارک خواب ہے۔ ابھی امام عالی مقام دنیا میں تشریف نہیں لائے، مگر آسمان کا آفتاب سورج طلوع ہونے سے پہلے جیسے صبح میں اپنی ٹکیا کے ذریعے پوری دنیا کو آگاہ کر دیتا ہے اپنی لالی کے ذریعے کہ خبردار اے دنیا والوں، اب تم لوگ آگاہ ہو جاؤ کہ آفتاب عالم طلوع ہونے والا ہے، ویسے ہی امام عالی مقام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے اور ان کی ولادت کی خبر ہر جگہ مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھیے امام عالی مقام بہت چھوٹے تھے، امام عالی مقام کی ولادت پاک بھی ہو گئی۔ امام عالی مقام جب دنیا میں تشریف لائے، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ بہت شارٹ میں آپ حضرات کو صرف ماحصل بتاتا چل رہا ہوں۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں نانا جان کی گود میں ہیں۔ حضرت محمد اور ابراہیم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے، میرے نبی نے اپنے بچوں کو اپنے نواسے پہ قربان کر دیا، اپنے نواسے پہ قربان کر دیا۔ یہ نبی کی محبت، اس قدر محبت فرماتے ہیں حضرت امام حسین سے۔ تو میرے دوستو، ایک مرتبہ جبریل امین تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کر لیجئے، یا تو بیٹے کو رکھ لیجئے یا نواسے کو۔ میرے نبی نے نواسے کو پسند فرمایا اور بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے فرما دیا۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک بات اور صاف ہوتی ہے، بارش نازل کرنے والا فرشتہ ایک مرتبہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنے نواسے سے اس قدر پیار کرتے ہیں، مگر اے میرے آقا، کربلا ایک ایسی سرزمین ہے جہاں آپ کی امت کے کچھ بدترین لوگ آپ کے اس نواسے کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے۔ پھر اس فرشتے نے جو ہے وہاں سے مقتل حسین کی مٹی لا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، کہا یہ اس سرزمین کی مٹی ہے جہاں حسین شہید کیے جائیں گے۔ وہ شیشی میں لا کر وہ مٹی حضور کے حوالے اس فرشتے نے کر دیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کیا۔ اب حضرت ام سلمہ کے حوالے نبی نے وہ مٹی کیوں کیا؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کا علم نہیں تھا، وہ اس روایت سے سبق حاصل کریں، اس لیے کہ میرے نبی کی غیبتہ نظر یہ دیکھ رہی تھی کہ جب واقعہ کربلا رونما ہوگا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ باحیات ہوں گی۔ ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت باحیات ہوں گی، اس لیے مٹی ان کے حوالے نبی نے فرما دیا۔ یہاں سے نبی کی غیب دانی کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اب دیکھیے امام عالی مقام سے نبی اس قدر محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کندھے پہ شہزادوں کو لے کر جا رہے تھے، اپنے دونوں نواسوں کو لے کر جا رہے تھے کہ حضرت عمر کی نظر پڑ گئی، فاروق اعظم کی نظر پڑی۔ اور فاروق اعظم کون ہے؟ خلافت عظمیٰ کے دوسرے تاجدار حضرت فاروق اعظم وہ ہیں جن کے بارے میں میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوتا تو فاروق اعظم نبی ہوتے۔ اتنی شان و عظمت حضرت عمر فاروق کی، اور جن کے بارے میں نبی فرماتے ہیں کہ میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ تبدیل کر دیتا ہے، ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کے جلال کے سامنے شیطان کی ہمت نہیں جو سامنے آ جائے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نبی فرماتے ہیں کہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان سے کہیں زیادہ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ اب بتاؤ آسمان کے ستاروں کو آج تک کسی نے گنا ہے؟ آج تک کوئی گن سکا ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا کمپیوٹر کیلکولیٹر بڑا سے بڑا سائنسداں بڑا سے بڑا فلاسفر ایسا پیدا ہوا جو آسمان کے ستاروں کو گن سکے؟ تو آسمان کے ستاروں کو گننے کی طاقت کسی کے باپ کے اندر نہیں، تو حضرت عمر کی نیکیوں کو کون شمار کر سکتا ہے؟ اور جب حضرت عمر کی نیکیوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا تو حضرت ابو بکر کی نیکیوں کو کوئی شمار کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا فرد ہے جس کی نیکی ان ستاروں کے برابر ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، میری امت میں عمر ایسا ہے جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ کہا کہ اچھا، تو جب عمر کی نیکی کا یہ حال ہے تو میرے باپ حضرت ابو بکر کی نیکی کتنی ہے؟ تو نبی فرماتے ہیں کہ عمر کی زندگی کی ساری نیکی کو ایک ترازو پہ رکھ دو اور ابو بکر کی ایک نیکی کو دوسرے ترازو پہ رکھ دو تو ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی زندگی کی ساری نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیوں کا یہ مقام اور فاروق اعظم کی زندگی کی ساری نیکیاں، حضرت ابو بکر کی ایک نیکی یعنی ہجرت کی رات انہوں نے کندھے پہ بٹھا کر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے گئے تھے
وہ نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ حضرت عمر آرزو کرتے ہیں، حضرت عمر دعا کرتے ہیں اے کاش میری زندگی کی ساری نیکی ابو بکر لے لیتے اور مجھے صرف وہ ایک نیکی دے دیتے جو انہوں نے کندھے پہ نبی کو سوار کر کے ہجرت کی رات چل کر کے حق بندگی ادا کیا تھا اور حق غلامی ادا کیا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ صحابہ ہیں کہ جن کا مقام یہ ہے کہ غیر صحابی اگر سونے کا پہاڑ خیرات کر دے اور صحابی ایک سیر جو خیرات کر دے تو ایک سیر جو صحابی کا غیر صحابی کے سونے کے پہاڑ سے بھی زیادہ نیکیاں رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دیکھیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار کربلا کی سرزمین پر ظالموں نے چاروں طرف سے پہرا بٹھا دیا تھا نہر فرات پر۔ کیا اہل بیت رسول پانی کے پیاسے تھے؟ کیا وہ پانی کے اتنے پیاسے تھے؟ وہ چاہتے تو پانی نہیں آ جاتا؟ نہیں، وہاں تو مشیت ربانی تھی کہ حسین کو بھوکے پیاسے رہ کر کربلا میں امتحان دینا ہے۔ اور جب جنگ صفین سے لوٹتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مقام کرب و بلا سے گزرے، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ یہ مقام کرب بلا ہے، مقام کرب و بلا ہے۔ حضرت علی رونے لگے، اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے شیر خدا، اے فاتح خیبر، اے داماد پیغمبر، آپ اس قدر رو رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت علی کہنے لگے کہ یہی وہ مقام ہے جو میرے بیٹے کی آخری منزل ہے۔ پیغمبر اعظم نے اسی سرزمین کی نشاندہی کی ہے، یہی میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، اسی سرزمین پر میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کا پورا نقشہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تاریخ طبری شریف وغیرہ پڑھیں گے، الصواعق المحرقہ یا سر الشہادتین وغیرہ پڑھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا۔ کربلا کا پورا نقشہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیدائش کے بعد ہی پیش کر دیا گیا تھا۔ کربلا میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، شہیدوں کے اونٹ کہاں باندھے جائیں گے، خیمہ کہاں نصب کیا جائے گا، کہاں کون شہید کیا جائے گا، میرے نبی نے ساری خبریں دے دی تھی، پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اب دیکھیے نہر فرات پہ پہرا، اہل بیت رسالت پہ پہرا بٹھا دیا گیا کہ انہیں پانی کا ایک قطرہ نہ دیا جائے، انہیں ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے۔ کیوں؟ ظالموں جابر یزید کو معلوم نہیں تھا کہ وہ لوگ صرف 72 ہیں، 82 نفوس قدسیہ میں بچے ہیں، عورتیں ہیں اور 72 نوجوان ہیں، اور 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر جرار یزید نے بھیجا۔ کتنے کا لشکر جرار؟ 22,000 یزیدی کربلا کی سرزمین پہ امٹ پڑے ہیں، اور اس پر بھی یزید کو 22,000 کے ہمت پر، طاقت پر، بازوؤں پر بھروسہ نہیں ہے۔ اس نے نہر فرات پہ پہرا لگا دیا، خبردار اگر اس کا پانی ملتا رہا حسین کو تو تنے تنہا حسین ہی پورے یزیدیوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے نہر فرات پہ پہرا بٹھا دو۔ کیوں؟ آخر کس لیے؟ کیا یزید کو بھروسہ نہیں تھا اپنے لشکر پر؟ 22,000 ارے ایک کے مقابلے میں 10 ہو یہ مان لیں، ارے یہاں تو ایک کے مقابلے میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، اور پھر بھی یزید کو بھروسہ نہیں ہے کہ یزیدی لشکر جو ہے حسینی لشکر کا مقابلہ کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید جانتا تھا، وہ مردود جانتا تھا، وہ پلید جانتا تھا کہ حسین اس حیدری کچھار کا شیر ہے جس حیدر کرار نے تنے تنہا خیبر کے قلعے کے دروازے کو چند انگلیوں پہ اکھاڑ پھینکا تھا، اور وہ قلعہ خیبر کا دروازہ، وہ باب خیبر جسے 40 صحابہ فتح خیبر کے بعد ہلا نہیں سکے، تنے تنہا حضرت علی نے اکھاڑ کر اپنی پشت پہ ڈال کر اور صحابہ کو اس پہ سوار کر کے خیبر کے قلعے کو فتح
لیا تھا. تو جانتا تھا یزید کہ یہ حسین اسی حیدر کرار کا شیر ہے جس نے تنے تنہا خیبر کے دروازے کو اکھاڑ پھینکا تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ بھی جانتا تھا وہ ملعون کہ حسین نے اس فاطمہ زہرا کی چھاتی کا دودھ پیا ہے جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں. وہ فاطمہ جن کا مقام یہ ہے کہ کل بروز محشر جب پلسرات سے حضرت فاطمہ زہرا کی سواری گزرنے والی ہوگی تو رب کا منادی یہ ندا کرے گا، یہ اعلان کرے گا، اے محشریوں اپنی اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اپنی اپنی نظروں کو جھکا لو، اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ کی سواری گزرنے والی ہے اور 70,000 حوران جنت کی جھرمٹ میں سیدہ فاطمہ زہرا پلسرات سے گزرتی ہوئی نظر آئیں گی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس بطول جگر پارے مصطفیٰ حجلہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ایسی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا مقام. حضرت فاطمہ زہرا جنتی عورتوں کی سردار. یزید پلید جانتا تھا کہ حسین اعظم سے مقابلہ اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ بھی جانتا تھا مردوں کہ اگر تنے تنہا حسین دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں تو یزیدی لشکر ختم ہو جائے، مگر اس سے اس کے دماغ پر جو ہے حکومت کا نشہ ایسا سوار ہو چکا تھا کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ وصیت کی تھی اپنے انتقال کے وقت جب بمقام دمشق حضرت امیر معاویہ کی طبیعت خراب ہوئی، لقوہ کا مرض انہیں لاحق ہو گیا، تو انہوں نے وصیت کی اور یزید کو آخری نصیحت کی. کہا کہ یزید دیکھو بروقت یہ خلافت میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، مگر ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس خلافت کے اہل پوری کائنات میں روئے زمین پر اگر سب سے افضل کوئی ہیں تو وہ امام حسین ہیں. جب امام حسین کا ذہن و دماغ امور خلافت کی طرف متوجہ ہو تو یہ خلافت ان کے حوالے کر دینا تاکہ یہ خلافت جہاں سے آئی ہے وہیں پہنچ جائے، یعنی امانت جو ہے اپنی اصلی جگہ پہ پہنچ جائے. اور یزید کان کھول کر کے سن لے، امام عالی مقام کائنات میں سب سے افضل ہیں. امام حسین سے بغیر مرضی کے کوئی کام نہ کرنا، بغیر مشورے کے ان کے کوئی کام نہ کرنا، جب تک حسین سے مشورہ نہ کر لینا کوئی کام نہ کرنا. اور یاد رکھنا جب تک انہیں کھلانا نہیں کھانا نہیں، جب تک انہیں پلانا نہیں پینا نہیں. حسین اعظم اگر تم سے خوش ہو گئے تو رسول بھی راضی ہو جائیں گے، خدا بھی راضی ہو جائے گا. اور اخیر میں وصیت کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ نے فرمایا کہ یزید میرے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبند مبارک ہے، لنگی مبارک، اسی لنگی مبارک میں مجھے کفن دے دینا، اور میرے پاس نبی کے ناخن اقدس کے قطرن ہیں، وہ ناخن اقدس کے قطرن جو ہیں میری پیشانی پہ ڈال دینا، اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک شریف ہے، وہ منہ مبارک شریف جو ہے میرے سینے پہ ڈال دینا اور مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا. اے یزید میرا ایمان کہتا ہے نبی کے ان مقدس تبرکات کی برکت سے میرا رب میرے تمام گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنت عطا فرما دے گا. اب بتائیے نبی کے جسم سے مس ہوئی لنگی میں یہ برکت ہے، اور نبی کے جسم کا وہ بال جو منہ مبارک شریف ہے، اور نبی کے ناخن اقدس کا قطرن جو کہ نبی کے ناخن اقدس یعنی جسم سے ملا ہوا ہے، اس کی برکت کا یہ عالم یہ ہے، اس کی برکت کا عالم یہ ہے کہ اس سے ایک صحابی رسول کا ایمان دیکھو، وہ بھی کاتب وحی،
اور ام المومنین یعنی مومنوں کے چچا، خال المومنین مومنوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بخشش کی امید رکھتے ہیں، بلکہ یقین کامل پیش کرتے ہیں کہ ان تبرکات کی برکت سے میری بخشش ہو جائے گی۔ کیا یزید کو معلوم نہیں تھا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے؟ تو امام عالی مقام کا خون بہانے سے پہلے کیا یزید نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے باپ نے کیا وصیت کی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں سوچا تھا۔ اس کے ذہن پر اور اس کے دماغ پہ دولت کا ایسا نشہ چھا چکا تھا، حکومت کا ایسا اندھیرا چھا چکا تھا کہ اس ملعون کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دیکھیے 22,000 کا لشکر جرار اس نے جو ہے بھیجا اور ساتھ ساتھ نہر فرات پہ پہرا بٹھا دیا کہ حسینی لشکر کو ایک قطرہ پانی نہ مل سکے۔ میرے امام اگر چاہتے اشارہ کر دیتے تو کربلا کا نہر فرات کیا، کربلا کی نہر فرات کی کیا حقیقت ہے، کائنات کے جتنے بھی پانی ہیں سب حسین کی بارگاہ میں پہنچ جاتے، مگر نہیں، وہاں مقصد جان بچانا نہیں، جان دے کر دین بچانا مقصد تھا۔ اور نہر فرات جس کے پانی پہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا، یاد رکھو کسی شاعر نے کہا ہے کہ سیلاب دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ نہر فرات کی یہ بدقسمتی تھی کہ میرے حسین نے اسے ہونٹ نہیں لگایا، میرے حسین کے ہونٹوں سے وہ محروم رہا۔ مگر سنو، کربلا کے واقعے پہ اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب میرے غریب نواز نے دیا ہے۔ اجمیر معاملہ کی مقدس سرزمین ہے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ ہیں، غریب نواز کے پہلے مرید ہیں، پہلے خلیفہ ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی ظالموں نے پانی بند کر دیا، اور پانی بند کر کے راجہ پرتھوی راج چوہان نے یہ اعلان کر دیا کہ خبردار اس بابا کے کسی بھی فرد کو ایک قطرہ پانی نہ دیا جائے۔ تو اس وقت جو ہے حضرت خواجہ قطب الدین دوڑے ہوئے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گئے، کہا کہ سرکار بڑا غضب ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ حضور نہر فرات پہ یہاں انا ساگر کے اوپر پہرا لگا دیا گیا، سپاہیوں کو بٹھا دیا گیا کہ ہمیں پانی نہ لینے دیا جائے تاکہ ہم وضو نہ کر سکیں، نماز نہ پڑھ سکیں، اپنی ضروریات زندگی کے تمام سامان مہیا نہ کر سکیں، اس لیے جو ہے پہرا بٹھا دیا گیا ہے۔ تو غریب نواز مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے میرے خواجہ نے فرمایا کہ یہی تو وقت ہے، کربلا پر جو اعتراض ہے جو یزید کے بچے آج بھی کر رہے ہیں، اس اعتراض کا جواب دینے کا وقت آ گیا بیٹے قطب الدین۔ یہ لے میرے مچکیزے کو لے اور جا کر کے انا ساگر سے کہہ دے کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اے انا ساگر چل، تجھے غریب نواز نے بلایا، معین الدین نے بلایا۔ اور جیسے ہی جا کر کے خادم نے کہا، حضرت خواجہ قطب نے کہا کہ چل تجھے غریب نواز میرے معین الدین نے بلایا ہے، پورے ساگر کا پانی مشکیزے میں سما گیا۔ بولو سمایا کہ نہیں سمایا؟ اور یہ کرامت مشہور ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ نہیں؟ تو جب غریب نواز حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد ہیں، ان کے کمال کا یہ عالم ہے، تو میرا حسین جو اماموں کے امام اماموں کے امام اماموں کے امام نبی کے شہزادے ہیں، اگر وہ دعا کرتے تو نہر فرات کی کیا حیثیت ہے؟ حسین اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے اور یہ کہتے پروردگار کربلا کی سرزمین پر جنت کی نہریں کوثر و سلسبیل کو بھیج دے، تو حسین کے ہاتھ ابھی دعا سے نیچے بھی نہیں آتے کہ جبریل جنت سے کوثر و سلسبیل کی نہریں لے کر کربلا میں آ جاتے، مگر وہاں جان بچانا نہیں، جان دے کر نبی کا دین بچانا مقصد تھا۔
नूरानी MCC चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे।